اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ حمد کی ہم نے تفسیر کا آغاز کر رکھا ہے اور ہمارا فوکس سورہ حمد میں جو مورل، اسپریچول اور مسٹک آسپیکٹس ہیں، یعنی اخلاقی اور عرفانی پہلو سورہ حمد میں، اور وہ بھی خاص طور پر امام خمینی کی تفسیر سورہ حمد میں جو اخلاقی اور معنوی اور عرفانی نکات پائے جاتے ہیں، ہم ان کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورہ حمد کے حوالے سے جو دوسری تفاسیر میں نکات موجود ہیں، جو پوائنٹس موجود ہیں، میں جو ہے وہ ان کو بھی اب میں انکلوڈ کر رہا ہوں تاکہ ہماری تفسیر سورہ حمد جو ہے وہ زیادہ کمپریہنسو ہو سکے۔ اور چونکہ آپ کے کوسچنز کی روشنی میں تو میں نے ضروری سمجھا کہ کوئی چیز ایسی جو تشنہ نہ رہ جائے۔ امام خمینی نے چونکہ عرفانک پرسپیکٹو سے کی ہے، ہم پورے طور پر اس کو کور کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں ضرورت ہوئی میں انشاءاللہ ان آیتوں کی تفسیر اور تشریح بھی جو ہے وہ کرتا جاؤں گا۔ اس سے پہلے بھی یہ سوال کیا گیا کہ جب قرآن میں اس سورہ فاتحہ میں حمد الحمدللہ کی بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ حمد صرف اور صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ امام خمینی کے حوالے سے میں نے گزشتہ 2 لیکچرز میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ امام خمینی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر خدا کی حمد کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ انسان تعریف کر ہی نہیں سکتا ایسی چیز کی، ایسے کمال کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جس کی برگشت نہ ہوتی ہو۔ لہٰذا آپ جس چیز کی بھی تعریف کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا شعور نہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو اس کا ادراک نہ ہو، لیکن دراصل ہم تعریف اسی ذات کی کر رہے ہوتے ہیں کہ جس نے وہ پرفیکشن، وہ کمال، وہ بیوٹی، وہ زیبائی، وہ حسن جو ہے وہ کسی چیز میں دیا ہے یا عطا کیا ہے۔ اور انسان فطرتاً جو ہے وہ ڈیفیشنسی اور نقص و عیب سے نفرت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ جو چیز بھی خوبصورت ہو اور جو چیز بھی پرفیکٹ ہو، انسان اس سے محبت کرے۔ لہٰذا جو بھی کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو اس کے نزدیک وہ کمال کا اسپیکٹ ہوتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اور جو تعلق جس کا نقص سے ہے، جس کا عیب سے ہے، وہ یہیں اس دنیا میں رہ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی چیز واقعاً بیوٹی ہے اور واقعاً کمال ہے تو وہ اس کی برکش جو ہے وہ اللہ کی طرف جاتی ہے۔ آج میں اس سوال کی روشنی میں کہ حمد کا اصل میں جب ہم حمد کرتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں، ہمارے پاس 2 لفظ ہیں جن 2 لفظوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے مدح کرنا، جس کو اصل تلفظ ہے مد کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں مدحت، یہ بھی اسی سے نکلا ہے، اور ایک ہے حمد کرنا۔ یہ مد اور حمد کے اندر کیا فرق ہے، اور پھر حمد جب ہم کرتے ہیں تو حمد کے اصل کمپوننٹس اور اس کے انگریڈینٹ کیا ہیں، کہ حمد کس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حمد کی ہے کسی کی۔ تو حمد ہمیشہ اس جگہ پر کی جاتی ہے، اس فعل اور اس عمل کی جاتی ہے، اس خوبصورتی کی جاتی ہے کہ جس میں اختیار پایا جاتا ہو۔ اس پر بہت زیادہ غور کیجیے گا کہ اگر وہ عمل اختیاری ہوگا، یعنی جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ اپنے اختیار سے کسی عمل کو انجام دے رہا ہوگا تو انسان اس کی جو ہے وہ تعریف کرتا ہے، اس کی انسان حمد کرتا ہے۔ لیکن مدح جو ہے
یا مد جب انسان کرتے ہیں تو ہم کسی بھی ایسی چیز کی مد کر سکتے ہیں جس کا تعلق کسی چیز کے اختیار سے نہیں ہے. ہم بجائے خود جو ہے کسی چیز میں ہم خوبصورتی دیکھتے ہیں، لیکن وہ خوبصورتی جو ہے وہ دراصل خود اس چیز کا یا اس شے کا اس میں کمال نہیں ہے، بلکہ اس کو آٹومیٹیکلی یہ حسن اور جمال عطا کیا گیا ہے، اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو مدح وہاں پر کی جاتی ہے کہ جہاں پر عمل اختیاری نہیں ہوتا، لیکن حمد وہاں پر کی جاتی ہے کہ جہاں پر عمل اختیاری ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حمد جب ہم کرتے ہیں، جب بھی ہم اس کائنات میں کسی بھی حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، جب بھی اس کائنات میں ہم کسی عمل کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کام بھی کیا، جو کمالات بھی اللہ تعالیٰ کے ہمیں نظر آتے ہیں، جو ظہورات جو ہے مظاہر قدرت ہمیں اس کائنات میں نظر آتے ہیں، وہ سب کے سب اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا اختیار موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا جو فعل ہے، اللہ تعالیٰ کا جو عمل ہے، وہ ایک اختیاری عمل ہے. اب جہاں تک خود حمد کا تعلق ہے، تو یہ چیز میں نے جہاں تک تحقیق کی ہے، سب سے پہلے یا فقط آیت اللہ مطہری نے اس باریک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حمد میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. حمد کے جو انگریڈینٹ ہیں وہ 3 ہیں. ایک تو یہ ہے اس میں ستائش کا پہلو ہو، یعنی تعریف ہو، یعنی پریس کرنا ہو، کہ انسان جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے، انسان جو ہے کسی کی پریس کرتا ہے. لیکن دوسرا اس کا اندر جو تعلق ہے وہ انسان کا تشکر، یعنی کسی کا تھینکفل ہونا اور کسی کے سامنے گریٹفل ہونا. اب دیکھیں کہ آپ ہو سکتا ہے کہ کسی کی تعریف کریں، لیکن اس تعریف کے اندر شکر نہ پایا جاتا ہو، اس تعریف کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر وہ شکریہ کا اور تھینکفلنس کا عنصر نہ پایا جاتا ہو. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں کا ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہیں اور ہم اس کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے. لہٰذا جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک تو ستائش کا پہلو ہے، اور دوسرا تشکر یعنی تھینکفلنس اور گریٹفلنس جو ہے اس کا پایا جانا بہت ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پرستش کا پہلو ہونا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جو آیت اللہ مطہری نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جس کو ایڈ کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں جب تک موجود نہ ہوں اس وقت تک ہم اس کو حمد نہیں کہہ سکتے. یعنی ایک تو ستائش، تعریف کرنا، اور دوسرا تشکر، اور تیسرا پرستش. یہ جو پرستش ہے یا جس کو ہم ورشپ کہتے ہیں یا ہم عبادت کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جب ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ عبادت بھی دراصل ہماری فطرت کا تقاضا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں یہ رکھا ہے کہ ہم جب بھی کسی بڑی ہستی کو دیکھیں، جب بھی کسی ایسی ہستی کو دیکھیں کہ جو شان و شوکت اور جاہ و جلال کی مالک ہے، تو ہم اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، ہم اس کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں. صرف ظاہری طور پر اس کے سامنے نہیں جھکتے، بلکہ ہم قلب و روح کے ساتھ جو ہے اس کے سامنے جھکتے ہیں. اور یہی حقیقت عبادت ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم حج اور زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اگر ہم اس کو عبادت کہتے ہیں تو عبادت کے اندر یہ فطری عنصر اگرچہ ہماری عبادتوں میں نہیں پایا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم جب اس کی عبادت کریں تو اس پرستش کو اپنے اندر پیدا کریں کہ جو ہماری فطرت کا تقاضا ہے. یعنی جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے پاس اس ہستی کا ادراک ہونا ضروری ہے، اس ہستی کی معرفت ہونا ضروری ہے، اس کی شان و شوکت، اس کی عظمت و جلالت، اس کے حقیقی کمالات. جب تمام چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی تو ہم اس کے سامنے اسی طرح جھکیں گے جس طرح اپنی زندگی میں کسی بزرگ و برتر شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے ہم قلباً اور بے اختیار اس کے سامنے ہم جھکتے ہیں، اور ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اور یہ احترام جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم حمد کرتے ہیں
تو حمد کا تعلق جو ہے وہ ایسی ستائش، اب میں فارسی کا وہ سینٹنس پڑھ رہا ہوں کہ ستائش سپاس گزارانے و پرستشان اس، یعنی ایسی تعریف کہ جس میں سپاس گزاری یعنی شکریہ بھی ہو اور پرستش بھی ہو، اور اس میں عبادت کا اور اس میں پرستش کا رنگ جو ہے وہ بھی پایا جاتا ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں اب یہ چیز جب پتہ چلتی ہے تو پھر ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، یہ جو ہم ہمیشہ حمد و نعت کی شکل میں ہم شعر بھی لکھتے ہیں، اشعار بھی پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ ہم نعتیں بھی سنتے ہیں اور حمد باری تعالیٰ کے نام سے، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حمد کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ حمد کرنا صرف خوبصورت آواز کے ساتھ اشعار کو پڑھنا اور اللہ کی تعریف کرنا نہیں ہے، بلکہ حمد جو ہے اس میں اللہ کی تعریف کو اس طرح کرنا کہ دل کی گہرائیوں سے میں اس کی نعمتوں کا احساس میرے اندر ہو، اور پھر اس میں پرستشانہ رنگ بھی ہو، اس میں پرستش، عبادت اور دل سے انسان کا جھکنا اور احترام بجا لانا، یہ چیز بھی اس کے اندر ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ سینٹنس ہے کہ ہم یک احساس پاک درونی انسان است، یہ میں آیت المطہری کی عبارت پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو اندازہ ہو کہ حمد ہے کیا چیز۔ تو حمد یک احساس پاک درونی انسان است، یعنی انسان کا ایک پاک و پاکیزہ اور اندرونی اور باطنی احساس کا نام جو ہے وہ حمد ہے۔ اور دوسری چیز وہ لکھتے ہیں کہ از اعماق روح انسان است، انسان کی قلب و روح کی گہرائیوں سے جو ہے یہ تعریف انسان کی زبان پر آتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ جب انسان جمال اور جلال کو دیکھ کر، جب ایک پاک اور پاکیزہ اندرونی احساس اور انسان کے قلب و روح سے نکلنے والا یہ احساس جو ہے وہ، اور پھر ایک عظمت کے سامنے، بزرگی کے سامنے، جلال اور ہیبت کے سامنے انسان کا خاضع ہونا، انسان کا جھکنا اور انسان کا احترام کرنا، یہ ہے حمد۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حمد جو ہے اس کے لیے ایک بنیادی شرط کا ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے معرفت پروردگار۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ کائنات میں جو شخص بھی اللہ کی حمد کرتا ہے وہ اس کی حمد کی حقیقت کا تعلق جو ہے وہ اس کی معرفت سے ہے۔ جتنا وہ اللہ کی معرفت رکھے گا اتنی ہی اس کی حمد جو ہے وہ پرفیکٹ ہوگی، جتنی اس کی اللہ سے معرفت ہوگی۔ مثلا ہم ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حمد و ثنا کرتے ہیں اللہ کی، اور ہم اس کی شان میں کوئی شعر پڑھتے ہیں یا اشعار پڑھتے ہیں اور ہمیں اس کی معرفت نہ ہو، تو یہ حمد نام اور الفاظ کی حد تک تو ہے، لیکن حقیقتاً یہ حمد نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ احادیث اور روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے ہاتھ میں پرچم حمد عطا کیا جائے گا، یعنی میں مقام محمود پر فائز ہوں گا۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ لوح حمد۔ اللہ تعالیٰ، رسول کہتے ہیں کہ مجھے یہ پرچم حمد دیا جائے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اس پرچم کے نیچے میں جو ہوں موجود ہوں گا، اس کے سائے تلے میں موجود ہوں گا، اس لیے کہ اس کائنات میں اگر اللہ کی کسی نے تعریف کی ہے، اگر اللہ کی کسی نے حمد کی ہے کہ جس میں حقیقی معنی میں ستائش بھی ہو اور تشکر بھی ہو اور پرستش بھی ہو، تو وہ رسول کی ذات ہے۔ اس لیے کہ جو رسول کی اللہ کے سلسلے میں معرفت ہے وہ میری اور آپ کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا حمد کے سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ اس کے سامنے ایک تو پرفیکشن ہو، اور دوسرا نعمت ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ذاتی کمال کے سامنے جھکیں۔ ذاتی کمال سے کیا مراد ہے؟ ہم یہ سمجھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورتی دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی کمال عطا کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہانت دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، یہ ساری صفات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، لیکن ہم یہ پتہ ہے
کہ یہ کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یعنی ہماری ذات کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں نعمت ہیں۔ لہٰذا جو اصل کمال ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا علم ہوگا تو وہ ذاتی ہوگا، وہ کسی نے اس کو عطا نہیں کیا، لیکن ہمارا جو کمال ہے وہ عطا کردہ ہے اور وہ ذاتی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حمد میں جہاں ہم اللہ کی ستائش کرتے ہیں، بہت توجہ کیجیے گا کہ جہاں ہم اللہ کی ستائش کرتے ہیں، جہاں ہم اللہ کا شکر گزار ہوتے ہیں، جہاں ہم اللہ کی پرستش کرتے ہیں، وہاں یہ چیز سامنے ہونی چاہیے کہ ہم ایک ذاتی کمال کی تعریف کریں، وہ کہ جس کو کسی اور کی طرف سے کمال نہ ملا ہو، اور دوسرا یہ کہ اس نعمت کے اوپر کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اور جو ہے اسی لیے قرآن میں ایک آیت ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یعنی جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ تمہاری طرف سے نہیں ہے۔ جیسے قارون کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ میرے علم کی وجہ سے اللہ نے مجھے دولت دی ہے، یہ میرے علم و دانش اور میری صلاحیت کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت دی ہے۔ تو یہ دراصل یہ دعویٰ کرنا ہے کہ یہ علم میری ذات کا حصہ ہے، یہ علم وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے، جبکہ ہمیں جو اخلاق سکھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں عطا کیا گیا ہے اور ہمیں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی ہمارا شکر گزار ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر میں یہ بھی اضافہ کرتا چلوں، بعض لوگ ہو سکتا ہے ان کے ذہنوں میں سوال ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ پروردگارا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ چیز تو سمجھ میں آنے والی ہے کہ ہم جو ہے شاکر ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ واللہ شکور حلیم، کہ اللہ تعالیٰ شکور حلیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر یعنی شکر ادا کرنے والا۔ فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ شاکر علیم بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم فلاں کام انجام دو گے تو میں تمہارا شکر ادا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہماری طرح زبان سے الفاظ کا ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ جو شکر کے معنی ہم اللہ تعالیٰ کے شاکر ہونے کے حساب سے ہم جو معنی ہم سمجھتے ہیں وہی دراصل حقیقتاً شکر کی انشاءاللہ جب ہم شکر پہ بات کریں گے تو میں زیادہ تفصیل سے بات کروں گا، یہاں پر میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے کہ میں جب تمہیں بہشت میں بھیجوں گا، میں جب تمہیں جنت میں بھیجوں گا، میں جب تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہوں تو میں کچھ پریکٹیکلی کچھ کرتا ہوں، میں کچھ عملی اقدام کرتا ہوں۔ میرا شکر بجا لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں زبان سے کسی جگہ پر بیٹھ کے تمہاری تعریف کر رہا ہوں کہ تمہارا شکر ادا کر رہا ہوں۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں تمہارا مشکور ہوں، سیہم مشکور، اب دیکھیں یعنی کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کوشش کرو گے میرے راستے میں جد و جہد کرو گے تو میں تمہارا شکر ادا کروں گا۔ تو شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں عمل سے تمہیں جنت میں بھیجوں گا، تمہیں میں ثواب عطا کروں گا۔ تو یہ چیز جو ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے شکر سے ہے اور عمل سے ہے۔ تو ہم بھی جب شکر ادا کرتے ہیں تو ایک وہ شکر ہے جو ہماری زبان سے ہوتا ہے اور ایک وہ شکر ہے جو ہم عمل سے ادا کرتے ہیں۔ عمل سے ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ان نعمتوں کو کفران نعمت کریں اور ان نعمتوں کا غلط استعمال کریں، یا یہ کہ ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں۔ اگر ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں گے تو یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا شکر ہے، اور اگر میں ان نعمتوں کو غلط استعمال کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کفران نعمت عطا کر رہا ہوں۔ اور بہت سی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی مظلومیت کو ظاہر کرتے ہیں، اپنا رونا دھونا ان کا ختم نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عمل سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی کفران نعمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اخلاقی لحاظ سے اس تشکر اور شکر کے مسئلے کو سمجھیں، اور عمل سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں کم سے کم
جو چیز ہم سمجھتے ہیں کہ واقعاً یہ ایک بہت بڑی امپورٹنس ہے، اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مقام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر ایسی جگہ عطا کی ہے کہ جہاں پر ہم رہیں اور ہمارے سامنے سیکیورٹی بھی ہو، امن بھی ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر سکیں، اسی طریقے سے ہمارے پاس مالی لحاظ سے بھی ہمیں پرابلمز نہ ہوں، ہمارے پاس اچھی جاب بھی ہو، تو ہمیں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، اور اپنی مشکلات کو اور اپنی مصیبتوں کو اور اپنی جو پرابلمز ہیں زندگی کی، ان کو، ان نعمتوں کو یاد کر کے اس مشکل کو انسان جو ہے وہ کم کرنے کے قابل ہو سکتا ہے، اگر انسان کی توجہ جو ہے ان چیزوں کی طرف ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ تو یہ اخلاقی لحاظ سے جو ہے یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد امام خمینی ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ رب اور ربوبیت کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں، جن لوگوں نے گزشتہ لیکچر نہیں سنا، وہ رب اور ربوبیت کے حوالے سے میں نے جو گزشتہ لیکچر میں باتیں کی ہیں، میں کچھ آگے کی ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف امام خمینی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اشارہ کیا ہے، لیکن گزشتہ لیکچر میں صرف ایک آدھ نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق بھی ہے اور وہ رب بھی ہے۔ خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، لیکن رب ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پروان چڑھا رہا ہے۔ انسان اس کائنات کی گروتھ میں، اس کائنات کی نرچرنس میں اللہ تعالیٰ ایک رول پلے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سسٹین کر رہا ہے، اس کائنات کو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اگر میں جس آخری پرفیکشن کے لیول تک جانے کی میں جو صلاحیت رکھتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، اس صلاحیت اور اس لیول کو اچیو کرنے کے لیے جب تک میرے پاس کنڈیشنز موجود نہیں ہوں گی، جب تک میرے پاس شرائط موجود نہیں ہوں گی، جب تک میرے پاس وہ حالات موجود نہیں ہوں گے، جب تک میرے پاس وہ ٹولز موجود نہیں ہوں گے، اگر مجھے اپنی اس پرفیکشن تک جانے کے لیے مجھے امن و امان کی ضرورت ہے، مجھے سورج کی ضرورت ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے صحت کی ضرورت ہے، مجھے کمفرٹ آف پیس آف مائنڈ کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں اگر اللہ تعالیٰ نے اویلیبل نہ کی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کیسے میری نرچرنس ہوگی، کیسے میری تربیت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو میں نے تمہارے لیے وہ تمام ایکسٹرنل ورلڈ میں وہ تمام چیزیں تمہارے لیے میں نے پیدا کی ہیں کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے لائق کمال، اس کو ہم کہتے ہیں لائق کمال کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جہاں تک ہماری لیاقت اور شائستگی ہے، یعنی جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں کمال تک، اس کے لیے اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں ماحول پرووائڈ کر دیا ہے۔ صرف ماحول پرووائڈ نہیں کیا، بلکہ میں اس ماحول کو تمہارے قریب لے کر آتا ہوں۔ مثال میں دوبارہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک بچے کی جب ماں باپ پرورش کرتے ہیں تو ماں باپ کو بھی مربی کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہم ٹرینرز ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پر گیمز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریننگ دیتے ہیں بچوں کو، فارسی اور عربی میں اس کو مربی کہا جاتا ہے۔ تو مربی، پیرنٹس جو ہیں وہ بھی مربی ہیں اور تربیت کے لیے، لیکن ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے گھر کے سامنے ایک اسکول موجود ہے، لیکن اس کو اسکول میں جانے کے لیے جو حالات فراہم کرنے ہیں، جو شرائط فراہم کرنی ہے، وہ ماں باپ نے کرنی ہے۔ اگر وہ ماں باپ اس کو اچھے اسکول میں نہیں بھیجیں گے، اگر وہ ماں باپ جو ہے وہ پیسوں کی جو ان کے پاس، جو بھی ان کے پاس استعداد ہے، اس میں وہ اگر ان کے نزدیک یہ پریفرنس ہوگی کہ بچہ اچھے اسکول میں جائے تاکہ اچھی تربیت ہو اس کی، اور بہت سے ماں باپ ہیں جو پیسہ خرچ نہیں کرتے، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، لیکن ان کی ترجیح یہ نہیں ہے کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت دولت مند افراد ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے، لیکن ان کے بچے جاہل ہیں اور ان کے بچوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہ وجہ یہ ہے کہ وہ ماں باپ نے ہمیشہ روپیہ، پیسہ اور تجارت میں
तमाम तर फोकस और तरजीह उनकी ये है, लेकिन कभी उन्होंने इस बात पर तरजीह नहीं दी कि अगर वो यही पैसा जो है वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर लगाते तो आज उसके रिजल्ट्स जो है वो ज्यादा होते। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला कहता है कि मैं भी मुरब्बी होने की हैसियत से मेरी तमाम तर कोशिश ये होती है कि मैंने जो चीजें तुम्हारे लिए पैदा की हैं, अब मैं तुम्हें उन चीजों से कनेक्ट भी करना चाहता हूं। अगर मैं तुम्हें उन चीजों से कनेक्ट नहीं करूंगा, अगर मैं तुम्हारे लिए ग्राउंड्स प्रोवाइड नहीं करूंगा कि तुम उन चीजों को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं तुम उनको उन तक पहुंच जाओ, तो फिर जो है उस वक्त तक तुम्हारी तरबियत नहीं हो सकती। तो आज हमने थोड़ा सा ये भी देखा कि जिस तरबियत की हम बात करते हैं, चाहे वो बच्चों की तरबियत हो, चाहे वो जवानों की तरबियत हो, चाहे वो माँ बाप की तरबियत हो, तरबियत का ताल्लुक इस बात से है कि अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं, इंसान उन अवेलेबल रिसोर्सेज से बेहतर कैसे फायदा उठा सकता है और इंसान अपने अंदर पाई जाने वाली सलाहियत को और इस्तेदाद को पहले पहचानेगा और फिर अवेलेबल रिसोर्सेज को हासिल करेगा। और ये जब दोनों चीजें मिल जाएंगी तब इंसान जो है वो तरबियती मराहिल को जो है वो तय कर सकता है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर कुरान पर हम गुफ्तगू करते हैं, बहुत अहम चीजें हैं जिनको हम कवर करते हैं, तो ये अपनी जगह पर एक अवेलेबल रिसोर्स है हमारे पास। अब कुछ लोग हैं जिनके नजदीक कोई अहमियत नहीं है इसकी, कुछ लोग हैं जिनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। जो लोग इसको अहमियत देते हैं वो यकीनन कुछ अरसे बाद इसका फायदा देखना शुरू करेंगे, लेकिन जिन लोगों के नजदीक इसकी अहमियत नहीं है उनको इससे कोई परवाह नहीं। और आज के लेक्चर में हम कुछ और बातें भी इस हवाले से इंशाल्लाह करेंगे। तो बहरहाल ये है मसला तरबियत का। अब हम आगे चलते हैं और वो ये कि इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की रुबूबियत जो है वो दो किस्म की है। एक रुबूबियत आम्मा, तमाम मौजूदात जिसको हम तरबियत तकवीनी कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इमाम खुमैनी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और जो अंदाज है वो बहुत ज्यादा इरफानी है और उसको वजाहत करने की जरूरत है। यानी खुद से इमाम खुमैनी की तफसीर सूरह हम्द को समझना मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा किसी के लिए। लिहाजा इमाम खुमैनी कहते हैं कि रुबूबियत दो किस्म की है। एक वो है जो तकवीनी रुबूबियत है, और इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तकवीनी तौर पर हर मौजूद को नक्स से कमाल तक पहुंचाना है। मैंने इस कायनात में एक ऐसा सिस्टम रखा है कि हर चीज जो है जो अपनी डेफिशिएंसी को खुद ब खुद दूर करके वो परफेक्शन के मराहिल को तय कर सके, उसमें किसी का इख्तियार नहीं है, बल्कि मैंने इस कायनात को इस तरीके से खल्क किया है कि चीजें खुद ब खुद जो है वो तरबियत पाती चली जाएं। फिर दूसरी किस्म जो है वो कहते हैं कि तरबियत तशरीई है, यानी जो सिर्फ इंसान के साथ मरबूत है। तरबियत से मुराद ये है कि मैंने हिदायत और निजात के रास्ते बयान कर दिए, मैंने इंसान की सआदत के रास्तों को बयान कर दिया, मैंने उन चीजों को बयान किया कि जो इंसान के लिए उसके हक में नहीं है। मैंने अंबिया के तवस्सुत से, औलिया के तवस्सुत से मैंने इंसान की सआदत और शकावत के रास्तों को बयान किया। अगर इंसान अपने इख्तियार से इस तरबियती निज़ाम में दाखिल होगा तो वो कमाले इंसानियत के मर्तबे तक पहुंच जाएगा। ये है तरबियत का वो पहलू कि जिसको तशरीई कहते हैं। यानी वही मिसाल जो मैंने थोड़ी देर पहले कुरान की तफसीर के हवाले से आपको बयान की कि हमारे पास ये सारी टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ गॉड मौजूद है, कुरान मौजूद है, लेकिन अब हम कितना इसके करीब जा सकते हैं, ये है वो तरबियत जिसका ताल्लुक तरबियत तशरीई से है। लेकिन फिर आगे चलकर इमाम खुमैनी कहते हैं कि इंसान मंजिल हैवानियत पर दूसरे हैवानात के साथ हम कदम है। यानी इंसान की एक मंजिल वो है कि जो हैवानियत की मंजिल है, एक मंजिल वो है कि जो इंसानियत की मंजिल है। इमाम खुमैनी कहते हैं कि अभी हम हैवानियत की मंजिल पर हैं, और हैवानियत की मंजिल का मतलब यह है कि हम हैवानात के साथ कदम उठा रहे हैं, हम हैवानात की सी जिंदगी गुजार रहे हैं। और फिर इसके सामने दो रास्ते मौजूद हैं। एक मंजिल सआदत मौजूद है कि जो सिरात मुस्तकीम रब्बुल आलमीन है। कुरान मजीद में है इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, कि मेरा रब जो है वो सिरात मुस्तकीम पर है। और एक शकावत का रास्ता है,
اگر انسان کے، اب توجہ کیجئے گا، امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر انسان کے وجود کی تمام قوتیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی قوتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت فکر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور جتنی بھی اندرونی اور بیرونی قوتیں آپ تصور کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اور پھر جو ہمارے ہاتھ پاؤں اعضاء و جوارے ہیں رب العالمین، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ہیں۔ یعنی اگر ہم اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اجازت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے امور میں جو ہے وہ اس کو مینج کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے امور میں انگیج ہو، اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں، اب عجیب و غریب ایک منزل ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو اجازت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود سے انٹر نہیں ہوتا بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اجازت دے دی ہے کہ پروردگارہ ہمارے تمام قوتیں، چاہے وہ ظاہری قوتیں ہوں چاہے وہ اندرونی قوتیں ہوں، وہ ساری کی ساری ہم تیرے اختیار میں دیتے ہیں، تجھے اپنا گارڈین تصور کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے امام خمینی فرماتے ہیں کہ اس کی تربیت کے زیر اثر ہوں تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ قلب انسان جو اس وجود انسانی کے اندر قلب جو ہے اس کو بادشاہ کی حیثیت حاصل ہے، وہ اصل کنگڈم جو ہے وہ آپ کا قلب ہے، تو قلب آپ کا کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے تسلیم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جب آپ اپنی عقل کو، اپنی فکر کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے سینٹیمنٹس کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، سب کو آپ جب اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو آخری چیز اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتی ہے وہ آپ کا قلب ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جس طرح سے آپ جب کسی ملک پر حملہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ سیکیور جو ہے بنایا جاتا ہے جس کو، وہ ملک کے بادشاہ کو یا ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو بنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ کو قتل کر دے، اگر کوئی بادشاہ تک پہنچ جائے تو یہ بڑی ہرڈلز کے بعد انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ محفوظ رہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آخری چیز جو اللہ کے تابع ہوتی ہے اور جو اللہ کے سامنے تسلیم ہوتی ہے وہ انسان کا قلب ہے، اور یوں انسان کا دل، دیکھیں امام خمینی ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں، میں اس کی وضاحت کروں گا کہ یوں انسان کا دل مربوب رب بن جاتا ہے۔ مربوب کہتے ہیں کہ جس کا رب اللہ ہے، اگر اللہ میرا رب ہے تو میں اس کا مربوب ہوں، یعنی میری اللہ تعالیٰ تربیت کر رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی زیر تربیت ہوں، تو ہر قوت پھر اسی کی اقتدا کرتی ہے۔ اس وقت جب اب دیکھیں اب یہاں سے ایک بڑی ایک مشکل اور بہت ہی ایک خطرناک منزل کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری بہت بڑی مسکنسیپشن بھی ہے، جو ہم عام طور پر سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ امام خمینی عرفانی پرسپیکٹو میں اب اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تھوڑا سا آپ توجہ کیجئے گا۔ امام کہتے ہیں کہ پھر جب آپ عالم قبر میں داخل ہوں، انسان کے اندر 3 منزلوں سے انسان گزرے گا شروع میں۔ ایک تو یہ کہ جب موت کے قریب ہوگا، جب حالت استحضار ہوگی جس کو سکرات موت کہتے ہیں، یعنی نزا کا عالم جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں، اور ایک وہ کہ جب عالم قبر ہوگا۔ یہ 2 منزلیں ہیں جس سے انسان کو گزرنا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ جب انسان کا قلب اللہ کے سامنے تسلیم ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے عالم قبر میں جب ملائکہ اس سے سوال کریں گے مر رب کا، تو پھر وہ اس قابل ہوگا کہ اللہ کو یہ جواب دے سکے کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ادروائز انسان کبھی بھی اس وقت انسان کو جب ملائکہ اس کو کہہ رہے ہوں گے تو وہ اس عالم قبر کی وحشت کی وجہ سے جو ہے کبھی بھی اس کو یہ یاد ہی نہیں ہوگا کہ اللہ اس کا رب ہے۔ کیوں یاد نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس دنیا میں بھی ہم نے آج جو رب کے بارے میں پڑھا، اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم کلیم تو کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن حقیقتاً اللہ ہمارا رب نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنی تمام قوتیں اس کے حوالے نہیں کی، ہم نے اپنے قلب کو اس کے سامنے تسلیم نہیں کیا۔ جب ہم اس کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے، جب اللہ تعالیٰ کو ہم اجازت نہیں دے رہے ہیں، قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ اگر میں چاہتا، یعنی یہ لوگ اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میں ان کو جو ہے مثلاً کوئی نعمت عطا کروں یا میں ان کی اصلاح کروں، اور اگر میں اس کے باوجود
ان کی اصلاح کرنا بھی چاہوں تو میں ان کی اصلاح نہیں کر سکتا، اللہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور رب کی حیثیت سے اگر ہمارا رب ہے تو وہ ہم نے اس کو اختیار دیا ہو اللہ کو کہ وہ ہماری تربیت کرے، تب ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر امام خمینی کہتے ہیں کہ قبر کے اندر انسان کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ میرا رب ہے؟ اس دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب آگے چلیں، اس کی اور تشریح آتی ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو شخص ائمہ کی اقتداء کرتا ہے، جو شخص کتاب الہی پر عمل کرتا ہے، تو جب اس سے یہ پوچھے جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے، تمہارا امام کون ہے، تمہاری کتاب کون ہے، تو وہ فوراً یہ کہے گا کہ محمد میرے نبی ہیں، علی اور اولاد علی میرے امام ہیں، اور قرآن میری کتاب ہے۔ لیکن امام خمینی آگے کہتے ہیں کہ لیکن اگر دل کو الہی اور ربوبی نہ بنایا ہو اور اس کے لوح دل پر لا الہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کا نقش نہیں بن جاتا، بہت توجہ کیجیے گا، بڑے اہم الفاظ یہ ہیں کہ جب تک مرنے والے کے دل میں لا الہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کا نقش نہیں بن جاتا اور وہ باطنی صورت میں تبدیل نہیں ہو جاتا اور وہ قرآن پر عمل کرنے میں، اس پر تفکر کرنے میں، اس پر تدبر کرنے میں، اس کو تذکر حاصل کرنے میں، یعنی قرآن سے درس حاصل کرنا، قرآن سے نصیحت حاصل کرنے میں، اور قرآن سے جب تک وہ منسوب نہ ہو جائے، یعنی جب تک یہ کہا نہ جائے کہ یہ قرآن کے ساتھ مانوس ہو چکا ہے، قرآن میرے ساتھ مانوس ہو چکا ہے، اور امام خمینی پھر کہتے ہیں اور وہ قرآن سے روحانی اور مانوی رابطہ پیدا نہ کر لے تو وقت موت، سکرات موت یا مرض موت کی سختی اور دہشت کی وجہ سے وہ تمام معارف کو بھول جائے گا، تمام عقائد کو بھول جائے گا۔ یعنی زندگی میں یہ کہتا تھا کہ میرا رب خدا ہے، میں خدا کو مانتا ہوں، میرا نبی رسول ہے محمد ہے، میرے امام علی ہیں، یہ ساری چیزیں امام خمینی کہتے ہیں انسان فوراً بھول جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اس نے اس اطاعت کو اپنے وجود کا حصہ نہیں بنایا، جب تک انسان نے اس قرآن کے ساتھ روحانی اور مانوی رابطہ قائم نہیں کیا، اس وقت تک یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ اب آگے سنیے، اب اس کو مزید ایلوبریٹ کرتے ہیں کہ انسان کو ایک ذہنی بیماری، اب یہاں پر ایک ذہنی بیماری عربی میں لکھی ہے، میرا خیال ہے یہ ڈائمنشیا کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں انسان کی یادداشت چلی جاتی ہے۔ امام کہتے ہیں کہ انسان ایک ذہنی بیماری کی وجہ سے تمام معلومات کو فراموش کر دیتا ہے، مگر ان چیزوں کو جن سے وہ شدید تذکر کی وجہ سے، مانوس ہونے کی وجہ سے، اس کی فطرت کا حصہ بن جانے کی وجہ سے وہ اس کو فراموش نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، کہ بہت سے لوگ ہیں جو ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، جو تقریباً پاگل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لینگویج بول رہے ہوتے ہیں، وہ زبان بول رہے ہوتے ہیں، اگر وہ عرب ہیں تو عربی بول رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں انہیں ہر چیز فراموش ہو جاتی ہے، ہر چیز بھول جاتے ہیں، جو انہوں نے تعلیم حاصل کی وہ بھول جاتے ہیں، لیکن وہ چیزیں وہ نہیں بھولتے کہ جو ان کی فطرت کا حصہ بن چکی ہیں، جو ان کے دل میں جس کا نقش بن چکا ہے۔ لہٰذا امام خمینی اس سے مثال دیتے ہیں کہ ایک خوفناک حادثے میں انسان بہت سی چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کیا کہنا چاہتے ہیں امام خمینی؟ امام خمینی کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو جب ایک دم کوئی دھچکا لگتا ہے، ایک دم کوئی واقعہ پیش آتا ہے، تو ایک منٹ کے لیے انسان کے حواس کھو بیٹھتا ہے اپنے، اس کو بالکل یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ وہ 911 کو فون کر دے، یعنی اس حد تک انسان چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہاں سے امام خمینی کہتے ہیں کہ ایک خوفناک حادثے میں انسان بہت سی چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے، تو پھر سکرات موت کے وقت کیا ہوگا کہ جس کو کسی بھی اس حادثے سے جو دنیا میں انسان کے سامنے پیش آتا ہے اس سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اس سے انسان جو ہے کبھی بھی کمپیئر نہیں کر سکتا۔ تو جب وہ وقت آئے گا کہ جو عالم قبر کا وقت ہوگا، جو وقت آئے گا کہ جو عالم موت کا وقت ہوگا، ہمارے امام خمینی کہتے ہیں اس وقت اگر ہمارے دل کے کان کھلے نہیں ہوں گے اور ہمارا دل سمیع نہیں ہوگا تو موت کے وقت عقائد کی تلقین، اب ذرا اس پہ غور کیجئے گا کہ عقائد کی تلقین، ہم تلقین پڑھاتے ہیں نا مردے کو، اس کے بارے میں امام خمینی کیا کہہ رہے ہیں کہ موت کے وقت عقائد کی تلقین
اور موت کے بعد عقائد کی تلقین کا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. تلقین اس کے لیے مفید ہے کہ جس کا دل عقائد حقہ سے باخبر ہو، اور سکرات موت کے وقت اور شدت مرگ کے وقت کہیں کسی جگہ پر وہ غفلت کا شکار ہو جائے تو یہ تلقین وسیلہ بن جائے گی. اس وقت ملائکہ تو اللہ جو ہیں اس کو اس کے دل میں دوبارہ ان عقائد کو اتار دیں گے. لیکن اگر انسان ڈیف ہوگا، اگر انسان بہرا ہوگا اور وہ کان ہی بند ہو چکے ہوں گے، جن کا تعلق عالم برزخ سے ہے، جن کا تعلق عالم قبر سے ہے، تو وہ تلقین سنے گا ہی نہیں. یعنی اس کے کانوں میں آپ جتنا مرضی پڑھتے رہیں لیکن اس کے کانوں میں یہ تلقین کی آواز نہیں پہنچے گی اور نہ ہی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی تاثیر ہوگی. ہم اپنی گفتگو کو انشاءاللہ اسی جگہ پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کر سکیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. All attendees are muted and may unmute themselves by pressing *6. جی کوئی کوشچن ہے؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے نہیں؟ جی جی بالکل. ایک جب خمینی صاحب نے یہ شروع کیا ہے، جہاں پر ہم نے اپنی بحث لاسٹ ٹائم چھوڑی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ الحمد کا حصہ ہے یا نہیں ہے، تو وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک احتمال یہ بھی کہ الحمد الف لام جو ہے جو لام ہے وہ استغراق کا نہ ہو جو کہ کثرت پہ دلالت کرتا ہے، یا پھر استغراق کا ہو. تو اس میں انہوں نے 2 صورتیں بیان کی. ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ محمود جو ہے وہ حامد جو ہے محمود میں فنا ہے، تو گویا حامد در حقیقت حمد کر ہی نہیں سکتا. اصل میں جو حمد کرتا ہے وہ محمود ہی کی حمد ہے، کیونکہ حامد انفیکٹ وہ متعین ہے اس کا، کیونکہ وہ محدود ہے خود حمد کرنے والا. انفیکٹ حمد وہی ہے جو حمد مطلق محمود خود کر رہا ہے. تو یہ والی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو وائس ورسا وہ کہہ رہے ہیں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر مظہر الوجود کو سمجھ لیا جائے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ظاہر الوجود ہے. تو جو ظاہر الوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے پچھلی مرتبہ بات کی تھی، اور اس میں جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ جار و مجرود فعل مقدر ظہر سے متعلق ہیں، لیکن ظاہر الوجود اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی یہ ہوا کہ جو وجود میں آتی ہے وہ اللہ کے نام سے ہوتی ہے، جو کہ آپ نے پچھلی مرتبہ کہا. پھر اس کی تشریح میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان اللہ خلق المشیت، مطلب پہلے مشیت کو مشیت کو بنفس خلق اور پھر مشیت سے دوسری چیزوں کو خلق کیا. تو یہ والی بات تھوڑی کمپلیکیٹڈ زیادہ ہے. دیکھیں جی ہاں کرن شکریہ. ایک تو یہ کہ چونکہ آپ نے خود بھی اس کو پڑھ رہی ہیں، لیکن الحمدللہ کی جو تفسیر میں کر رہا ہوں وہ میں جو آڈینس ہیں ان کو دیکھ کر جو آسپیکٹس جو ہیں ہم نے اس پر بات کی ہے کہ ہم مورل اور مسٹک آسپیکٹس پہ بات کریں گے، اور وہ بھی کہ جو عام طور پر لوگوں کو سمجھ میں آنے والے ہوں. ابھی بہت سی ڈیٹیلز ایسی ہیں کہ جو تفسیر سورہ حمد میں ہے، جو ابھی اس مقام پر اور اس مرحلے پر ہم جس کی وضاحت نہیں کر سکتے. حتیٰ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے یہ دوسری جس کو آپ نے نمبر 1 قرار دیا ہے، میں نے اس کے اوپر بھی ابھی بات نہیں کی، اس لیے کہ میں اگر اس پر بات کروں گا تو مجھے کچھ اور پرنسپلز کو ڈسکس کرنا پڑے گا جو میں نہیں کرنا چاہتا اس مقام کے اوپر. اور وہ یہ کہ ایک تو جب حمد کی بات کرتے ہیں، ایک تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اصلا حمد ممکن ہی نہیں ہے، الحمدللہ ہے. یعنی اگر حمد کوئی کر سکتا ہے اپنی
تو وہ اللہ تعالیٰ خود اپنی حمد کر سکتا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ کہ جو معرفت اللہ تعالیٰ کو خود اپنے بارے میں ہے وہ ہم تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، لہٰذا اللہ ہی حمد کر سکتا ہے، باقی کوئی اس کی حمد نہیں کر سکتا. یہ ایک ہے، اور اس کے اوپر امام خمینی نے جو ہے کچھ دلائل دیے ہیں اس کے اوپر، جس کو میں نے جان بوجھ کر فی الحال میں نے اس کو ٹچ نہیں کیا ہے، لیکن میں سورہ حمد کے بعد ہو سکتا ہے میں دوبارہ واپس آؤں اور بعض چیزیں جس کو میں نے نہیں بیان کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس سطح پر پہنچ جائیں کہ ہم اس کو بیان کر سکیں. اور دوسری چیز جو میں نے بیان کی، آپ نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا، میں اس کو اور وضاحت کر دوں، وہ یہ کہ غیر خدا کی حمد ہو ہی نہیں سکتی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان غیر خدا کی حمد کر سکے. اسی طریقے سے ہمارے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ انسان غیر خدا کی پرستش نہیں کر سکتا. اگرچہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اگرچہ لوگ سورج چاند سورج ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، لیکن وہ پرستش کرتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے. در حقیقت وہ خدا کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے خدا کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خدا جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اندر ان کے جو چیز کام کر رہی ہوتی ہے وہ وہی چیز ہوتی ہے کہ جو فطرتاً انسان کسی کی عبادت جب کرتا ہے، کسی بزرگ اور برتر اور جس ہستی کو جس کے اندر بزرگی دیکھتا ہے، اور وہ بزرگی اور کمال اگر انسان کسی میں دیکھتا ہے، مثال کے طور پر انسان سمجھتا ہے کہ یہ بت جو ہیں اس کو نفع پہنچا سکتے ہیں، اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ سارے کمالات ہیں جو انسان بتوں میں دیکھتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ کمال بتوں کے نہیں ہیں، یہ کمالات اللہ تعالیٰ کے ہیں. لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، لہٰذا ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں. تو میں نے یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے سلسلے میں بھی یہی بات ہے کہ ہم جن چیزوں کو کمال سمجھتے ہیں، جن چیزوں کو پرفیکشن سمجھتے ہیں، جن چیزوں کو سمجھتے ہیں یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہیں، یہ ساری چیزیں دراصل جو ہے وہ اسی اللہ تعالیٰ کی جو حقیقی کمالات ہیں ہم اس کی حمد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا. بس میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں اسی حد تک رکھنا چاہیے. مزید ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم ہو سکتا ہے بعد میں کسی وقت جائیں. تو جب بھی ہم دوبارہ ڈیٹیل میں بات کریں تو بس سوال یہی ہے کہ یہاں پر جو یہ ایک روایت بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے پہلے مشیت کو خلق کیا اور پھر باقی چیزیں مشیت سے تخلیق کی، تو یہاں مشیت ظاہر تکوینی ہی کوئی چیز ہے جو اس کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم یہ سوال ذہن میں رکھیں آئندہ بات کریں. چلیں میں یہ جو مشیت والا مسئلہ ہے انشاءاللہ میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں. میں ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ میں نے اپنی مشیت کو خلق کیا، یا اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ مختلف قسم کی ہمارے پاس روایات موجود ہیں، اور ان روایات میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کنتو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اس کائنات کو خلق کیا. ایسی بہت سی روایات ہیں جو خلقت سے اس کا تعلق ہے، تو اس کو عرفانک پرسپیکٹو میں اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے مشیت کو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ دراصل الفاظ کی حد تک مشیت کی خلقت ہے. انشاءاللہ لیٹ می انشاءاللہ ڈسکس مے بی نیکسٹ لیکچر میں تھوڑا سا میں اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دوں گا چونکہ آپ نے پوچھا ہے. ہما کاظمی کا ایک سوال ہے کہ آپ کا اللہ اور خدا کے لفظ کی استعمال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ حافظ اور خدا حافظ از سیم اور ڈفرینٹ. ڈاکٹر ہما بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اہم سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں جانا بہت ضروری ہے کہ جب ہم خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور جب ہم اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں؟ پہلے تو میں پولیٹیکلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ایک تحریک وہابیت کی چلی تھی اس میں یہ چیز اب تقریباً پاکستان میں اگر آپ وہاں خدا حافظ کریں گے تو آپ کو بہت، مجھے نہیں پتا انڈیا میں کیا صورتحال ہے، لیکن آپ کو جو دوسرے مسلمان ہیں وہ بڑی تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا حافظ نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اللہ حافظ کہنا چاہیے، اس لیے کہ خدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایرانی خداؤں جو ہے ان کو خدا کہا جاتا تھا جو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اصل نام ہے اللہ تعالیٰ کا.
تو اب اس وقت جو ہے یہ جو شیعہ جتنے بھی ہیں وہ آج بھی خدا حافظ کرتے ہیں، لیکن جو اہل سنت کے ہیں یا پاکستان میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں، اللہ حافظ کہتے ہیں یا اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، خدا کا لفظ استعمال نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ فارسی کا لفظ ہے اور فارسی کا لفظ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نہیں ہے. اب یہاں پر ایک بہت بڑی تھیولوجیکل ڈیبیٹ ہے جس کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے نام، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں پھر میں اس کی آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں یا نہیں ہیں. توقیفی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ توقیفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام قرآن مجید میں ہیں، اور اگر ہم روایات میں جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کو بھی جمع کریں تو تقریباً یہ 3000 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم ان ناموں کو توقیفی کہہ سکتے ہیں. توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کوئی اللہ کا ایسا نام لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے استعمال نہیں کیا یا روایات میں وہ نام نہیں آیا. لہٰذا خدا کا لفظ ان 3000 ناموں میں نہیں ہے. تو اگر ہم یہ قائل ہو جائیں تھیولوجیکلی کہ کیا اسماء الہی توقیفی ہیں یا نہیں ہیں، اگر آپ یہ کہیں توقیفی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو صرف انہی ناموں سے یاد کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھے ہیں، اور ہم کسی اور نام کو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نام ایجاد نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر فلاسفہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود کہتے ہیں، یا مثال کے طور پر ہم اللہ تعالیٰ کو خدا کہتے ہیں. اچھا، ایک دو لفظ ہیں جو اصل میں ٹرانسلیشن ہے، ٹرانسلیشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثلا ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں پالنے والا، یا ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں پروردگار. تو پروردگار یہ پالنے والا تقریباً یہ رب کی ٹرانسلیشن ہے، تو یہاں پر کوئی اعتراض نہیں کرتا. اعتراض وہاں پر ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا آپ کوئی ایسا نام رکھتے ہیں کہ جو ان 99 ناموں میں یا ان 3000 ناموں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں ہے. تو اس میں چونکہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام رکھے ہیں 99 نام یا 3000 نام، یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ تم مجھے کوئی اور نام نہ دو، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ سلیقہ سکھانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ تم اپنے اندر یہ سلیقہ پیدا کرو، اپنے اندر یہ ایٹیکیٹس پیدا کرو کہ اگر تم مجھ جیسی ہستی کو ایڈریس کرنا چاہتے ہو تو تم مجھے رسپیکٹ فلی ایڈریس کرو. تمہیں یہ تمیز ہونی چاہیے، ایٹیکیٹس ہونے چاہیے کہ اگر تم مجھے پکارنا چاہتے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرا شان جو میرا مقام ہے اس کے مطابق مجھے پکارو. تو اگر ہم اس نظریے کے قائل ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3000 ناموں کے ذریعے ہمیں یہ سکھا دیا ہے کہ ہمارے اندر کون سے ایٹیکیٹس ہونے چاہیے اور اپنے رب کو پکارنے کے لیے ہمیں کس قسم کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. لہٰذا اگر ہم کوئی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا نام دیتے ہیں لیکن وہ اس کے شان ہے اور اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق ہے تو بھی ہم دے سکتے ہیں. لہٰذا جب ہم خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ خدا کا لفظ دراصل فارسی میں یہ خود یعنی خود آید، یعنی خود سے وجود میں آنے والا. اس کا مطلب کیا ہے؟ خود سے وجود میں آنے والا، یعنی واجب الوجود یا خود سے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیں کہ خدا، اے اللہ، اے خدا تو خود سے وجود میں آیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ڈس ریسپیکٹفل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور منزلت کے خلاف نہیں ہے. لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کو ہم خدا جب کہتے ہیں تو پھر ہم اس میننگز کے حوالے سے ہم یہ بات کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے، لیکن چونکہ اب یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ وہ یہ کہ چونکہ یہ دوسرے خداؤں کے لیے بھی خدا کا لفظ استعمال ہوتا تھا لیکن کسی اور کے لیے اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا یا اور رب کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لہٰذا تھوڑا سا اس کو اوائڈ کیا جاتا ہے خدا کے لفظ کو استعمال کرنے میں. لیکن اب چونکہ مسلمان کلچر کے اندر خدا کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو میری ذاتی رائے کے مطابق اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگرچہ دوسرے لوگ خدا کو بتوں کے لیے یا اپنے خداؤں کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن چونکہ جب ہم خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے مد نظر جو اب ایک آخری بات صرف میں اضافہ کروں گا، اور وہ یہ کہ اللہ کا لفظ جو ہے وہ ایسا لفظ ہے کہ جس میں اسم اعظم موجود ہے. اللہ کا لفظ جو ہے اس میں تمام اسماء موجود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ صبور بھی ہے، اللہ تعالیٰ رازق بھی ہے، اللہ تعالیٰ شکور بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے. یہ سارے نام جو ہیں وہ اللہ کے لفظ کے اندر موجود ہیں. یعنی البتہ لفظ ہمیں نہیں کہنا چاہیے لیکن بہرحال میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا لفظ کو کہتے ہیں جامع جمیع صفات کمالہ. کیا مطلب اس کا؟ جامع یعنی کمپریہنسو، جمی یعنی سارا،
صفات کمال ہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال کو اپنے اندر شامل کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک لحاظ سے جو ہے یہ زیادہ کمپریہنسو ہے، اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہمارے لیے اس برکت کا باعث جو ہے وہ بن سکے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی رضا عرض کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب. یہ رضا کہاں یار، کتنے عرصے بعد آپ یہاں آئے ہیں، پہلے تو آپ اس کا جواب دینا. نہیں ڈاکٹر صاحب لاسٹ کو بھی میں تھا، لاسٹ سنڈے کو بھی تھا میں. اچھا ٹھیک چلیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو حمد کی ڈیفینیشن شروع میں بیان کی وہ تو یہ کی کہ اختیار کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ حمد ہے، لیکن بیچ میں آ کے سوال جواب کے دوران آپ نے کہا کہ ہم مخصوص ہے خدا کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب اختیار کے ساتھ والدین جو اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں اس کے لیے پھر کیا لفظ استعمال ہوگا؟ نہیں دیکھیں، ہم اس وقت ایک تو رضا بھائی آپ انشاءاللہ اگر آپ تک وہ ہماری ریکارڈنگ نہیں پہنچ رہی تو آپ گزشتہ ساری ریکارڈنگ سنیے گا، تو اس میں آپ کو بہتر آئیڈیا ہوگا کہ ہمارا کانٹیکسٹ کیا ہے. تو جو حمد کا تعلق ہے، حمد کا لفظ جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. آپ میری حمد نہیں کر سکتے، آپ اس کو تعریف کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو اپریسیشن کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو جو بھی کہنے، لیکن یہ جو حمد کا لفظ ہے اس کے اندر اپنی خوبی اور خصوصیت ہے کہ جس کو ہم کسی اور چیز کے ساتھ تعبیر نہیں کر سکتے. لیکن حمد میں نے کہا کہ یہ وہاں کی جاتی ہے جہاں فعل اختیاری ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اس میں حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار کے ساتھ یہ فعل انجام دیا ہے، لہٰذا ہم اس کی حمد کر رہے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا اس میں اختیار نہ ہوتا تو ہم مدح کر سکتے تھے لیکن ہم حمد نہیں کر سکتے تھے. یہ میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی. شکریہ. سر میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ والدین بھی تو اپنے اختیار کے ساتھ اولاد کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں نا، وہ جس طرح سے بہتر سمجھتے ہیں پالتے ہیں، تو اس کے لیے کیا لفظ ہے پھر اردو میں یا اس تمام ڈیبیٹ میں؟ مجھے تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں آپ کے سوال کو سمجھنے میں. ہماری بحث ہے پریز اور تعریف کرنے میں، حمد و ثنا، لیکن آپ تو بات کر رہے ہیں پرورش کی اور رب کی اور ربوبیت کی اور پالنے والے کی. مجھے نہیں پتا آپ اس وقت دو چیزیں مکس اپ تو نہیں کر رہے ہیں. نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں شاید آپ. نہیں میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے حمد کی جو ڈیفینیشن دی اس ڈیفینیشن کے بعد آپ نے یہ بات کہہ دی کہ یہ لفظ صرف مخصوص ہے خدا کے لیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر جی. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر اب والدین جو اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، اولاد کو اس کے صلے میں جو کچھ وہ پھر والدین کے لیے جو کرتی ہے اس کے لیے آپ کیا لفظ مخصوص کریں گے؟ دیکھیں وہ اس میں شکر کا لفظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ والدین کا شکر کرنا، والدین کو اپریشیٹ کرنا، ہم سارے لفظ تو استعمال کرتے ہیں، لیکن حمد میں نے بہت تفصیل سے آج بیان کیا، اس میں 3 چیزیں ہونی چاہیے. ایک اس کے اندر تعریف ہونی چاہیے، دوسری اس کے اندر شکر ہونا چاہیے، تیسری اس کے اندر پرستش ہونی چاہیے، اس کے اندر جو ہے وہ عبادت کا پہلو ہونا چاہیے، پھر یہ حمد مکمل ہوتی ہے. تو ماں باپ کے لیے تو حمد نہیں ہو سکتی. ماں باپ کو آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں، تعریف کر سکتے ہیں، ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، سارا کچھ جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں کہیں، لیکن حمد کا لفظ جو ہے ہم استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حمد صرف جو ہے وہ ذاتی کمال، ماں باپ اگر کچھ کرتے ہیں تو وہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. لہٰذا وہ ماں باپ جو ہیں وہ کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ذاتی صلاحیت تھی ان کی. لہٰذا ہم حمد کو اس جگہ استعمال کرتے ہیں جہاں ذاتی کمال ہمارے سامنے موجود ہو. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہی میں معلوم کر رہا تھا، کوئی مخصوص لفظ نہیں ہے اس کے لیے. جی شکریہ ڈاکٹر. جی ہما، آپ نے جو یہ کہا ہے کہ انڈیا میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آئی تھنک اٹ از جسٹ ٹو کریٹ ڈفرینسز ان مسلم کمیونٹی. شکریہ. میں تھوڑا سا پھر میں آپ کو ایڈ کر دوں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پولیٹیکلی جن لوگوں نے یہ اللہ اور خدا کو جدا کیا ہے اور یہ مسئلہ کریٹ کیا ہے، ان کے پیچھے پولیٹیکل موٹیویشنز موجود تھیں، اور انہوں نے اس طریقے سے مسلم کمیونٹی کو ایران سے جدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ شوشہ جو ہے چھوڑا ہے. لیکن میں نے اس کے ساتھ ساتھ اس مناسبت سے آپ کے سامنے ذرا اپنا مائک بند کر دیجئے سارے، جو ہے وہ میں نے آپ کو اس کی تھیولوجیکل بیک گراؤنڈ بھی بتائی ہے کہ قطع نظر اس کے کہ اگر فرض کریں کہ ہمارے ہاں یہ پرابلم نہیں بھی تھی، یہ ایشو نہیں بھی تھا، تب بھی اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ
اور خدا میں سے ہمیں کس کو استعمال کرنا چاہیے. تو میں نے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ جو چیز آپ کو بتائی ہے، انشاءاللہ آپ دوبارہ سے ریکارڈنگ سنیے گا اور اس پر بہت غور کیجیے گا کہ یہ مسئلہ، چونکہ میرا خیال ہے، جو میرا تجربہ ہے کہ 99% ہمارے مسلمانوں کو اس کی ٹیکنیکلٹیز کا پتہ نہیں ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. شکریہ. ٹھیک ہے جی، اب میرا خیال ہے ہم سیشن کلوز کرتے ہیں. بہت شکریہ. پھر نیکسٹ ویک انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور بات ہوگی، اور ہم بہت جلد اب ایک ایسے اہم اس کے اوپر پہنچ رہے ہیں جس میں ہم رحمت خداوندی کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم بات کرنے والے ہیں. امام خمینی نے بہت خوبصورت اور اہم باتیں کی ہیں، دوسروں نے بھی کی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ میں کوشش کروں گا کہ میں شروع کروں، اگر نہیں تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد. لیکن ہم الرحمن اور رحیم کے اوپر جو ہے ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. لیکن آپ سے یہ بھی تقاضا ہے کہ آپ اس کو خود بھی اسٹڈی کریں، خود بھی پڑھیں، اور پھر جو ہے وہ آپ کے جو بھی سوالات ہیں اس سلسلے میں آپ وہ سوالات کریں. السلام علیکم. شکریہ.